لیکن یہ حضرات تو جب بھی نکلتے ہیں ضرور بھی ضرور کئی قتل ہوتے ہیں، کئی زخمی ہوتے ہیں، پولیس والوں کو مارتے ہیں، وہ زخمی ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ خدا را عوام الناس بیچاروں کو اس طرح نہ مرواؤ یار۔ اپنی طاقت اور اپنی جسمانی زور کے ذریعے وہ آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی عورت ہوگی، کوئی کمزور آدمی ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، کوئی ضعیف ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تو ان سب کو تکلیف ہوگی کہ کوئی بیچارہ بیمار ہے، ہسپتال پہنچنا ہے، کسی نے کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی نے کسی ضروری کام سے جانا ہے، کسی نے ڈیوٹی جانا ہے، کسی نے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے، کسی نے کسی کو پہنچانے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل پاکستان میں ایک مذہبی جماعت کی پرتشدد کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں حکومت کا رد عمل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور دونوں طرف سے مسلمان کلمہ گو مسلمان بیچارے مر رہے ہیں۔ اصول یہ یاد رکھیں، قطع نظر اس کے کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ کیا ہے؟ ایذائے مسلم حرام ہے۔ یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حج اور عمرے پر جب لوگ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حجر اسود تک پہنچنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہنچے بغیر جہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو حجر اسود سامنے نظر آتا ہے، استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں، اسی کو چومیں، اسی کو بوسہ دیں۔ یہ آپ کا استلام تصور ہوگا، آپ کا بوسہ دینا قبول ہو گیا، یہ بوسہ ہی سمجھا جائے گا۔ کیونکہ وہاں اگر کچھ لوگ اپنی طاقت اور اپنی جسمانی زور کے ذریعے وہ آگے بڑھیں گے تو وہاں کوئی عورت ہوگی، کوئی کمزور آدمی ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، کوئی ضعیف ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تو ان سب کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے ان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، تکلیف دینا حرام ہے۔ تو اسی لیے دور سے استلام بھی مقبول ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ آپ نے اس کو حجر اسود کو ہی بوسہ دیا ہے۔ تو اس قانون کی روشنی میں، اس اصول کی روشنی میں ہماری جو مذہبی جماعتیں یا غیر مذہبی جماعتیں، سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ ان کو کہاں سے یہ جواز ملتا ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر لوڈ بلاک کریں، گاڑیاں توڑیں، توڑ پھوڑ کریں، عوام کو تکلیف دیں؟ اب ایک مظاہرہ ہوتا ہے، اس مظاہرے میں روڈ بند کیے جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بیچارہ بیمار ہے، ہسپتال پہنچنا ہے، کسی نے کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی نے کسی ضروری کام سے جانا ہے، کسی نے ڈیوٹی جانا ہے، کسی نے کسی کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے، کسی نے کسی کو پہنچانے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جواز ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ اور خاص طور پر مذہب کا نام دے کر جو جماعت آج کل پاکستان میں ان دنوں میں پرتشدد کارروائیوں پر اتری ہوئی ہے، کئی پولیس والوں کو قتل کیا ہے، بہت سو کو زخمی کر دیا ہے، اور پولیس والوں نے ان کو قتل کیا ہے، ان کو زخمی کیا ہے، تو بھائی ایسی کیا ضرورت ہے کہ، اور یہ جماعت تقریباً میری معلومات کے مطابق یہ جب بھی مظاہرہ کرتی ہے، میدان میں آتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ ان کا ہر مظاہرہ پرتشدد ہوتا ہے، پولیس کے ساتھ ٹکراؤ، حالانکہ مظاہرے اور بھی ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے ہوئے، تاریخ گواہ ہے، رپورٹروں نے رپورٹ دی ہے کہ اورنج بس بھی اپنی چلتی رہی ہے، مسافر بھی اپنے چلتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا ہے ایک حد میں رہ کر، تکلیف نہیں دی عوام کو۔ اور ان کے پچھلے سال تو پورے ملک بھر میں ان کے مظاہرے ہوئے، ابھی ہوئے حال ہی میں، اور بہت بڑے بڑے ہوئے۔ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ پولیس کے ساتھ تصادم ہوا ہو، پولیس نے ان کو مارا ہو، انہوں نے پولیس کو مارا ہو، کبھی نہیں۔ لیکن یہ حضرات تو جب بھی نکلتے ہیں ضرور بھی ضرور کئی قتل ہوتے ہیں، کئی زخمی ہوتے ہیں، پولیس والوں کو مارتے ہیں، وہ زخمی ہوتے ہیں،
اس طرح کی کیفیت سامنے آتی ہے۔ خدا را عوام الناس بیچاروں کو اس طرح نہ مرواؤ یار، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اب سوال یہ کہ جو بیچارے اس میں مر گئے ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟ کس لیے مرے وہ؟ کیا وہ اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے کہ شہید ہو گئے؟ کیا وہ کسی ظالم کے خلاف ظلم کو روکنے کے لیے نکلے تھے؟ کیا وہ کسی اسلامی شرعی حکم کی بالادستی کے لیے نکلے تھے؟ بالکل نہیں۔ اپنے ان کے مقاصد ہیں، اپنے مطالبات ہیں۔ اب ان مطالبات کو منوانے کے لیے اس طرح پرتشدد قسم کے واقعات کو سامنے لانا، یہ میرے خیال میں نہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت ہے، نہ اخلاقاً اس کی اجازت ہے، نہ قانوناً اس کی اجازت ہے۔ اب پورے ملک کو یرغمال بنا رہے ہیں۔ آج 3-4 دنوں سے، ہفتے سے پورا اسلام آباد اور پنڈی جو ہے وہ بالکل بند ہوا ہے۔ کہیں تم نے بند کیا، کہیں حکومت نے بند کیا۔ کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی، مریضوں کو تکلیف ہوئی، بیماروں کو تکلیف ہوئی۔ خدا کے لیے یار اسلام کو، دین کو اس طرح بدنام نہ کرو۔ مذہبی جماعت ہو تو اپنے اخلاق کے ذریعے بتاؤ کہ مذہب اس طرح ہے، مذہب ماننے والے اس طرح ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی دوسری مذہبی جماعتوں کا آپ کو کی مثال دی ہے۔ تو بہرحال عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا سنجیدگی سے اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر کسی کو تکلیف دیے بغیر کوئی مطالبہ آپ پیش کرتے ہیں، منوا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح پرتشدد طریقے سے عوام کو تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کتنے لوگ بیچاروں کی گاڑیاں جلائی ہیں، کتنوں کی بسیں جلائی ہیں، اور میں تو حیران ہوا کہ ایک بس کھڑی ہے، قانون کے محافظ ایک پولیس والا اس کے شیشے توڑ رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے زیادتی ہے، دونوں طرف سے یہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے اس پیغام کے ذریعے تمام حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے عوام کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، ان کو اپنے ارادوں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال نہ کرو۔ سادہ لوگ عوام ہیں، بیچارے سادہ لوگ ہیں، جذباتی طور پر ان کو میدان میں لاتے ہو، ان سے کام لیتے ہو، مرواتے ہو۔ کیا ان کے بال بچے نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ گھر کا اکیلا کفیل ہو، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہو، بہنوں کا ایک ہی بھائی ہو جو بیچارہ شہید ہوا۔ تو خدا کے لیے اسلام کو سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اپنی یہ جان ہے ایک ہی دفعہ آئی ہے، اس کو ایسی جگہ قربان کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں شہادت کا درجہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔